السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو نماز کے ٹاپک پہ امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 990، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب نماز سے سوئے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو کل اس وقت میں پڑھنا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 991، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو نماز سے سویا رہ جاتا ہے یا اسے بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 992، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا اسے پڑھے بغیر سویا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 993، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے یاد آنے پہ پڑھ لے، اس نماز کا کفارہ یہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 994، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا سفر کیا، پھر جب رات کا آخری وقت ہوا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور ہم پہ نیند غالب آ گئی، پھر ہمیں سورج کی گرمی اور تپش نے ہی جگایا، چنانچہ ہر آدمی پریشانی کے عالم میں وضو کے پانی کی طرف لپکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے وضو کیا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر انہوں نے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، کیا ہم کل اس وقت میں اسے دوبارہ نہ پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تمہیں سود سے منع کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 995، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق والے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور قریش کے کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کی اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ وادی بطحان میں اترے اور وضو کیا، پھر سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ ایک اور ہے، حدیث نمبر 996، حضرت ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق والے دن ہمیں نمازوں کی ادائیگی سے روک دیا گیا حتیٰ کہ مغرب کے بعد کچھ وقت ہو گیا، اور یہ لڑائی کے مطابق کوئی وحی نازل ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب ہم لڑائی سے بے نیاز کر دیے گئے اور یہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق وَقَفَى بِاللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، سورہ احزاب، اور اللہ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ادا کیا کرتے تھے، پھر عصر کی اقامت کہی تو اسے ادا کیا جس طرح اسے ادا کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اسی طرح ادا کی جیسے اس کے وقت میں اسے ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 997، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے نماز سے سوئے رہ جانے کی حدیث بیان کی اور فرمایا، پھر نماز کے لیے اذان ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 998۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، دیگر صحابہ نے وضو کیا، پھر انہوں نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر صبح کی فرض نماز ادا کی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان پڑھی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر رات کے آخری پڑاؤ ڈالا تو ہم سورج طلوع ہونے تک بیدار نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی سواری کی نکیل پکڑے اور چل پڑے، بے شک ہماری اس منزل میں شیطان آ گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں سنت ادا کیں، پھر نماز کی اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں یہ الفاظ ہیں تو آپ نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1000۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے وقت واعظ نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، بے شک تم جہنم والوں کی اکثریت میں ہو۔ تو ایک فصیح و بلیغ عورت نے عرض کی، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے کثرت لعن طعن کرنا اور اپنے خاوند کی ناشکری کرنا۔ پھر فرمایا، تم نے کم عقل ناقص دین والی ہونے کے باوجود عقل مند، دانش اور اہل رائے پہ زیادہ غالب تم میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے سوال کیا، ہماری کم عقلی اور دین میں نقص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ اور تمہارے دین کا نقصان حیض ہے، تم میں سے ایک عورت 3-4 دن حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1001۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حائضہ عورت نماز کی قضا کرے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم خارجیہ ہو؟ عدت رسالت میں وہ حیض سے ہوتی تھی تو اسے قضا دینے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ معاذہ کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1002۔ حضرت عبد المالک بن عربی اپنے والد گرامی وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1003۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب فلاں قبیلے کی ایک پاگل عورت کے پاس سے گزرے جب کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت علی نے اسے واپس لوٹا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ اس پہ رحم کرے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت علی نے کہا، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک مجنون جس کی عقل مغلوب ہو گئی، دوسرا سویا ہوا شخص حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، تیسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تم نے سچ کہا ہے، پھر اس عورت کو آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1004، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک بڑی چٹائی پر نماز ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 1005، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھونے، دری، چٹائی، فرش اور قالین پہ نماز ادا فرمائی ہے۔ جناب نصر بن علی نے اپنی روایت میں کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھونے پہ نماز ادا کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھونے پہ نماز پڑھی ہے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زما روی کے متعلق میرے دل میں عدم اطمینان ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 1006، ایک حدیث نمبر 1007، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سعید بن عبد الرحمن کی روایت ہے اور جناب یوسف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے جسے آپ کی نماز گاہ میں بچھا دیا گیا تھا، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے میرے کپڑوں سے لگ جاتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1008، حضرت ام کلثوم بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث نمبر 1009، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتے پہن لے یا اسے اتار کر اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ لے اور اس کے ساتھ دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1010، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1011، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اپنی یہ چٹائی ہم سے دور کر دو، مجھے تو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ لوگوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1012، حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مسلسل یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چٹائی پہ نماز ادا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1013، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1014، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے جوتے اپنے بائیں جانب رکھ کے نماز پڑھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔